الہرا واقم مدینے کے مشرق کی جانب واقع ایک مقام کا نام ہے اور اس کا یہ نام املیک قبیلے میں سے واقم نامی شخص کی نسبت سے ہے۔ واقعہ الہرا یزید بن معاویہ کے دور میں پیش آیا۔ یہ واقعہ سانحہ کربلا کے بعد دوسرا بڑا شرمناک سانحہ تھا۔ مدینہ پر شامی افواج نے چڑھائی کی تھی جس میں انہوں نے ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی اور مدینہ میں قتل عام کیا۔ یہ افسوسناک واقعہ 63 ہجری میں پیش آیا اور یہ واقعہ الہرا کہلاتا ہے۔ سانح کربلا کے بعد حجاز میں یزید کے خلاف غم و غصہ اور نفرت اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی اور وہاں سے ایک انقلاب اٹھ رہا تھا۔ اہل مکہ نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اہل مدینہ نے بھی یزید کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ اس صورتحال میں یزید نے اہل مدینہ کو سمجھانے کے لیے وفد بلوایا اور امیر مدینہ عثمان بن محمد نے ایک وفد صحابی رسول عبداللہ بن حنظلہ کے ہمراہ دمشق روانہ کیا۔ یزید نے وفد سے اچھا سلوک بھی کیا اور انعام و اکرام سے بھی نوازا، مگر اس کے باوجود سانحہ کربلا سے پیدا ہونے والا خلا برقرار رہا اور وفد مطمئن نہ ہوا۔ صحابی نے واپس آ کر بتایا کہ یزید شراب پیتا ہے اور نشے کی وجہ سے نماز میں سستی کرتا ہے۔ اہلی مدینہ منبر نبی کے پاس جمع ہوئے اور عثمان بن محمد کو معزول کر کے یزید کو بیعت کے قابل نہ جانا۔ پھر اہلی مدینہ نے مزید یزید کے جرائم سن کر امویوں کے مقابلے میں کھلا مخالفت اختیار کر لی اور سب نے اجماع کر کے یزید کو خلافت سے خلا کر دیا۔ اس نفرت کے نتیجے میں اموی خاندان کے افراد جو یزید جیسے ظالم کے درپردہ حامی تھے اور بعد میں اہلی مدینہ پر ہونے والے مظالم میں اموی لشکر کا ساتھ بھی دیا، انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا۔ مدینے کے لوگوں نے امویوں کو اس شرط و عہد پر شہر سے باہر جانے کی اجازت دی کہ ان میں سے کوئی بھی نہ تو شامی لشکر میں شامل ہوگا اور نہ ہی کوئی ان کے سامنے مدینے کی کوئی خبر فاش کرے گا۔ اسی دورانیے میں مجموعی طور پر مکہ و مدینے سے نکالے جانے والے افراد کی تعداد کو 4000 تک شمار کیا گیا ہے۔ مدینہ پر حملہ۔ ان واقعات کا علم جب یزید کو ہوا تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے مسلم بن عقبہ کو مدینہ منورہ پر فوج کشی کا حکم دیا۔ مسلم بن عقبہ یزید کے حکم پر 12000 آدمیوں کے ساتھ مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ لشکر کی روانگی کے وقت یزید نے بذاتی خود چند احکامات کی پابندی کا حکم دیا۔ وہ احکامات یہ تھے: اہلی مدینہ کو 3 دن کی مہلت دینا تاکہ وہ اس عرصے میں کوئی فیصلہ کر لیں۔ 3 دن کے بعد اگر وہ اطاعت قبول نہ کریں تو جنگ کرنا۔ جنگ میں کامیابی کی صورت میں 3 روز تک قتل عام جاری رکھنا اور مال و اسباب لوٹنا۔ علی بن حسین علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ اس کی وجہ کربلا میں پیش آنے والا سانحہ تھا۔ کربلا کے واقعہ کی وجہ سے یزید کو اخلاقی، سماجی اور غیر انسانی سلوک کے حوالے سے بھی شکست ہوئی تھی، چنانچہ اس نے ابن عقبہ سے کہا تھا امام زین العابدین علیہ السلام سے نہ الجھنا اور ان کو پریشان نہ کرنا۔ ان احکامات پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے مسلم اپنے لشکر کے ہمراہ مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ پس جیسے ہی اہل مدینہ کو اس لشکر کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے دفاع کے لیے شہر کے اطراف میں ایک خندق کھودی تاکہ دشمن اسے عبور کر کے شہر کی حدود میں داخل نہ ہو سکے۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر مسلم نے اہلی مدینہ کو مصالحت کی دعوت دی اور ساتھ ہی 3 دن کی میعاد مقرر کر دی، لیکن اس عرصے میں اہلی مدینہ خاموش رہے۔ 3 دن کے بعد مسلم بن عقبہ نے اہلی مدینہ کو جنگ اصلح میں سے ایک راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی۔ اہلی مدینہ یزید کی اطاعت قبول کرنے پر تیار نہ تھے، انہوں نے جنگ کو ترجیح دی۔ عبد الملک بن مروان نے غداری کی اور مسلم کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس نے اپنے کیے ہوئے عہد کا کچھ بھی پاس نہ رکھتے ہوئے مسلم کے ساتھ مل کر شہر پر حملہ کرنے کا نقشہ تیار کیا۔ مروان نے قبیلہ بنی حارثہ کے چند افراد کو مال و رز کا لالچ دے کر ان کی مدد سے شامی فوج کو مدینے کے اندر داخل کر دیا۔ جنگ میں مدنی لشکر کی قیادت صحابی رسول عبداللہ بن حنظلہ نے کی، لیکن اہلی مدینہ کو شکست ہوئی اور عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن نوفل سمیت کئی اکابرین شہید ہوئے۔ مسلم نے فتح حاصل کرنے کے بعد یزید کے حکم کے مطابق قتل و غارت گری کی اور یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ اس واقعے میں سینکڑوں شرف قریش و انصار اور ہزاروں دیگر قبائل کے آدمی کام آئے۔ 3 دن کے بعد باقی ماندہ لوگوں سے بیعت کرنے پر اصرار کیا گیا۔
ان سے یزید کی غلامی اور جان و مال کا مالک یزید کو بنانے کے عنوان سے جبرن بیعت لی گئی، اور انکار کی صورت میں یہ کہنے پر کہ میں قرآن و سنا پر بیعت کرتا ہوں شہید کر دیا گیا۔ امام زین العابدین بھی پیش ہوئے، لیکن یزید کی ہدایت کے مطابق ان سے کوئی سختی نہ کی گئی۔ مدینہ النبی پر حملہ 63 ہجری میں ہوا، جو واقعہ الہرا کہلاتا ہے۔ یہ یزیدی عہد کا ایک بہت بڑا شرمناک المیہ تھا۔